پھولوں کے شہر پشاور کے امن پر دہشت گردوں کا وار۔ پولیس لائن کی مسجد میں نماز ظہر کے دوران خودکش دھماکہ، 5 سب انسپکٹرز، پولیس اہلکاروں اور امام مسجد سمیت 44 افراد شہید، 136 زخمی۔ امام نے جیسے ہی تکبیر کہی دھماکہ ہو گیا، مسجد کی 2 منزل عمارت گر گئی، ہر طرف چیخ و پکار، کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ ملبے سے زخمیوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نکلنے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں اور ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے، زخمیوں اور میتوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کچھ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ کوئی نمازی دور جا گرا تو کوئی ملبے تلے دب گیا۔ زندہ بچ جانے والے خوش نصیبوں نے سانحے کی رودات سنا دی۔ اطلاع ملتے ہی گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی CCPO پشاور کے ہمراہ متاثرہ مقام پر پہنچ گئے، امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا، عوام سے صبر و تحمل کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہنگامی طور پر پشاور پہنچ گئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ہمراہ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زخمیوں کی عیادت۔ شہداء کی عظیم قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ریاست اور عوام کے اتحاد سے دہشت گردوں کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم کے نیشنل ایکشن پلان پر پوری قوت سے عمل درآمد کی یقین دہانی، زخمیوں کی جانیں بچانے کے لیے عوام سے خون کے عطیہ کی اپیل بھی کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مساجد میں دہشت گردی کے واقعات اسلامی دنیا کے لیے شرمندگی کا باعث قرار دے دیے، حملے میں کسی قسم کی کوتاہی کے عنصر کو بھی رد کر دیا۔ نمازیوں پر حملہ بزدلانہ فعل، تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں، وفاقی ادارے خیبر پختونخوا حکومت کی معاونت کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ پشاور واقعے پر پوری قوم غم سے نڈھال، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی یقین دہانی۔ سابق صدر آصف زرداری کا بھی سانحہ پر اظہار افسوس، دہشت گردی کے واقعے پر دل بہت رنجیدہ ہے، اللہ تعالیٰ شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مریم نواز کا پیغام، PTI چیئرمین عمران خان کا شہداء کے لواحقین سے اظہار ہمدردی، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ پشاور میں خودکش حملے کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی انتظامات سخت، IG اسلام آباد نے وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے، داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ بڑھا دی گئی۔ IG سندھ نے بھی پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی، مساجد اور امام بارگاہوں سمیت تمام مذہبی مقامات پر سیکیورٹی بڑھانے کا حکم، لاہور اور کوئٹہ سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں سیکیورٹی انتظامات بڑھا دیے گئے۔ عمران خان پر حملے کی فورنزک رپورٹ سامنے آ گئی، جائے وقوع سے 31 گولیاں یا خول ملے، عمران خان کو 1 گولی براہ راست، 2 کسی چیز سے ٹکرا کر لگی، دھات کا 1 ٹکڑا بھی جسم میں پیوست ہوا، موقع سے ملنے والی 2 گولیاں کلاشنکوف کی تھی، رپورٹ میں تصدیق۔ عمران خان کے آصف علی زرداری پر قتل کی سازش کے الزامات، سابق صدر نے عمران خان کو قانونی نوٹس بھجوا دیا، 14 روز میں معافی مانگنے کا مطالبہ، معافی نہ مانگنے پر 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس دائر کیا جائے گا، اس طرح کی الزام تراشی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر شیری رحمان کا انتباہ، زرداری پر الزام سے پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے، فیصل کریم کھنڈی کا موقف۔ فواد چودھری کی اسلام آباد کی عدالت میں پیشی، مزید 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، زیر حراست PTI رہنما کی درخواست ضمانت کل دائر کی جائے گی، بابر اعوان نے حکمت عملی بتا دی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ سنبھل نہ سکا، انٹر بینک میں ڈالر 7 روپے مزید مہنگا، قیمت 270 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 272 روپے کا ہو گیا، سونے کی قیمت میں بھی مزید 1500 روپے اضافہ، 30 تولہ سونا 2,10,500 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوتے ہی ٹرانسپورٹرز نے کرائے آج خود بڑھا دیے، پنجاب میں انٹرسٹی بس کرایوں میں 400 روپے تک کا اضافہ، خیبر پختونخوا میں بھی ٹرانسپورٹرز نے کرائے 30% تک بڑھا دیے، کراچی میں چنگچی والے بھی پیچھے نہ رہے، آخری سٹاپ کا کرایہ 100 روپے تک پہنچا دیا گیا۔ IMF ٹیم پاکستان پہنچ گئی، مذاکرات کا آغاز کل سے ہوگا، ٹیم پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کرے گی، 1 ہفتے تک ٹیکنیکل سطح پر بات چیت ہوگی، جمعے سے پالیسی سطح کے مذاکرات شروع ہوں گے۔ وزارت خزانہ نے اصلاحات ناگزیر قرار دے دی، صاحب ثروت لوگوں کو ملکی معیشت میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا پڑے گا، غریب طبقے پر بوجھ نہ ڈالنے کی درخواست کی جائے گی، حکام وزارت خزانہ ریلیف کے لیے پروگرام۔ پنجاب کے الیکشن کی تاریخ کے لیے تحریک انصاف کی درخواست سماعت کے لیے منظور، گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، دیکھنا ہے الیکشن کی تاریخ کون دے گا، 90 روز میں الیکشن کس نے کرانا ہے یہ ڈھونڈ لیں گے۔ ابتدائی سماعت کے دوران جسٹس جواد حسن کے ریمارکس، اسد عمر نے الیکشن کی التباہ کی باتیں خطرناک قرار دے دیں، گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف بھی کل عدالت جانے کا اعلان۔
وفاقی وزیر قانون کا نگران سیٹ اپ کی مدت میں توسیع کا اشارہ، امن و امان یا معاشی صورتحال میں تاریخ آگے پیچھے کرنا ممکن، الیکشن کس مردم شماری کے تحت ہوں گے، فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، اعظم نذیر تارڑ کا موقف۔ لندن سے واپسی پر مریم نواز ان ایکشن، سیاسی مصروفیات شروع کر دیں۔ مرکزی سیکریٹریٹ میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں، نون لیگ کی چیف آرگنائزر کے تنظیمی دوروں کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا۔ 1 فروری سے جلسوں کا آغاز کریں گی، پہلا جلسہ بہاولپور میں ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کا شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کا حکم۔ لال حویلی سیل نہیں کی گئی، اس سے متصل پراپرٹی سربہ مہر ہوئی۔ ایڈمنسٹریٹر کا عدالت میں بیان، لال حویلی ہی سیل کی گئی، شیخ رشید کا موقف۔ واضح موقف پیش نہ کرنے پر عدالت نے ایڈمنسٹریٹر کو ڈانٹ پلا دی۔ ڈی جی حج کی تعیناتی کا معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ دوپٹہ نہ اوڑھنا گریڈ 22 کی خاتون افسر کے انٹرویو میں ناکامی کا سبب بننے کا انکشاف۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر نے الزام مسترد کر دیا، غیر رسمی گفتگو میں آڈیو کو کانٹ چھانٹ کر پیش کیے جانے کا دعویٰ۔ موسم کی خرابی کے باعث اماراتی صدر کا دورہ پاکستان ملتوی۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچنا تھا۔ خراب موسم کے باعث طیارے کو لینڈنگ کی کلیئرنس نہ ملی۔ مہمان صبح 7:30 بجے سے ٹیک آف کے منتظر تھے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا وزیر اعظم سے رابطہ، دورہ ملتوی ہونے پر اظہار افسوس۔ پاک ترکیہ 2 طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے کا مشن۔ تربیلا میں مشترکہ جنگی مشق اتا ترک 12 کا آغاز۔ مشقوں میں ایس ایس جی اور ترک اسپیشل فورس شریک۔ 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی مشقوں میں اہم جنگی مہارتوں کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ کراچی میں طالب علم سے بدسلوکی پر نجی اسکول کو 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ محکمہ تعلیم نے رجسٹریشن بھی معطل کر دی۔ سیکھنے کے عمل میں مادری زبان بولنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا 2 ٹوک پیغام، طالب علم کے منہ پر کالا نشان لگانے والا ٹیچر پہلے ہی معطل کیا جا چکا۔ کرکٹ بورڈ سابق ہیڈ کوچ مکی آرتھر کو کوچ بنانے پر بضد۔ مکی آرتھر کے انگلش کاؤنٹی کی کوچنگ نہ چھوڑنے کے فیصلے پر قومی ٹیم کی آن لائن کوچنگ کرانے کا امکان۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے آن لائن کوچنگ کے آئیڈیا کو سمجھ سے بالاتر قرار دے دیا۔ کوئٹہ میں شیڈیول پی ایس ایل کے نمائشی میچ کی ٹکٹوں کی فروخت شروع۔ ٹکٹ کی قیمتیں صرف 20 روپے رکھی گئی۔ 5 فروری کے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کے میچ کے لیے بولام کرکٹ اسٹیڈیم، بکٹی اسٹیڈیم اور ایئرپورٹ پر نجی مال سے ٹکٹس دستیاب۔ ملک بھر میں جاڑا زوبن پر راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش کے بعد موسم سرد۔ بلوچستان میں بھی برف باری اور بارش کے بعد ٹھنڈ میں اضافہ۔ وادی نیلم کے بیشتر علاقوں میں زمینی رابطے کٹنے سے ہزاروں کی آبادی گھروں تک محصور۔ گلیات میں بلند پہاڑ، عمارتیں اور گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں۔ مری میں راستے بند ہونے سے کئی سیاحوں کی گاڑیاں پھنس کر رہ گئیں۔ کراچی میں ماہی گیر کی 17 سالہ فٹ بالر بیٹی کے بڑے خواب۔ بیرونی دوروں کے بعد وطن واپسی پر گھر کی چھت کو ہی فٹ بال گراؤنڈ بنا لیا۔ منگولیا اور بھوٹان میں فٹ بال کھیلی۔ قومی ٹیم اور وابڈا کی طرف سے میدان میں اتری۔ موقع ملنے پر عالمی سطح پر فٹ بال کھیلنے کا بھی عزم۔